اس وقت دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ میں نے احسن کو شارٹ گن دے کر ہوشیار کھڑے رہنے کی تاکید کی اور خود نالے کے شفاف پانی سے وضو کر کے ظہر کے فرض قصر کر کے پڑھی، یعنی صرف 2 رکعت۔ پھر میں رائفل لے کر نگراں رہا اور احسن نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد احسن نے زمین پر دسترخوان بچھا کر بھنا ہوا تیتر، لیمو کا اچار اور پراٹھے رکھے تو میں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا۔ میرے بعد احسن نے کھایا۔ اس طرح ہم 2 بجے کے ذرا بعد اس جگہ سے ہلے۔ اس پہ دستور احسن مجھ سے کوئی 5-6 گز آگے میری شارٹ گن اور سامان کا جھولا لیے چل رہا تھا، جس کے پیچھے رائفل ہاتھ میں لٹکائے بغور اطراف کا جائزہ لیتا میں تھا۔ ہم نے چیتے کے ماغ دیکھ کر اس کے تعاقب میں جانا غیر ضروری خیال کیا۔ مجھے یہ تعجب تو ضرور تھا کہ چیتا اس گھنے جنگل میں گھسنے یا شاید رہنے کے بجائے پہاڑوں کی طرف رہتا ہے، لیکن چیتوں کی حرکات، چالاکیوں اور مکاریوں کا مجھے کافی تجربہ تھا۔ غالباً 2 وارداتیں کرنے کے بعد چیتے کو معلوم ہو گیا کہ اس کی فکر میں آنے والے اس گھنے جنگل کو ہی اپنی کوششوں کا مرکز بنائیں گے، لہذا اگر وہ اس خطے میں رہتا بھی تھا تو اس کو ترک کر کے جنگل کے کسی اور حصے کی طرف چل دیا۔ ہم نالے کے کنارے کنارے پہاڑی کی طرف بڑھتے رہے۔ جس مقام پر سانپ مارا تھا وہاں سے تقریباً 2 میل چلنے کے بعد ایک جگہ سے ہم نے نالا پار کیا اور مخالف کنارے پر گئے۔ یہاں میں نے احسن کو اشارہ کیا کہ ایک طویل دائرے کی شکل میں بائیں جانب مڑ جائے۔ اس نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی۔ اب ہم نالے کی طرف پشت کر کے سیدھے پہاڑوں کے متوازی خط پر چلنے لگے۔ یہاں جھاڑیاں کم تھیں، درخت البتہ بڑے تناور تھے اور درختوں کے سائے میں پتوں سے پوشیدہ زمین نم سی تھی۔ پتے بھی خشک ہو جانے کے باوجود نرم تھے، اتنے کہ ان پر قدم پڑنے سے آواز نہیں ہوتی تھی۔ اس زاویے سے چلتے ہم آخر عصر کی نماز کے بعد واپس تقریباً اس مقام کے مقابل آ گئے جہاں سے گاؤں کی طرف جا سکتے تھے۔ گاؤں اب 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں نالے کے کنارے ہی میں نے عصر کی نماز ادا کی اور احسن کو اشارہ کیا کہ درخت پر چڑھ کر اطراف پر نظر ڈالے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں کسی قدر تیز قدم گاؤں کی طرف واپس ہوا اور مغرب کی نماز سے چند منٹ قبل ہی آبادی کے نزدیک کھیتوں میں پہنچ گیا۔ بعض اوقات قسمت یاوری کرتی ہے تو کامیابی قدم چومنے میں دیر نہیں کرتی۔ یہ جدا بات ہے کہ معاملہ پائے تکمیل کو نہ پہنچے، اسی کو موقع کا نام دیا جاتا ہے۔ بلکہ عملی زندگی میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ شخص جو راہ زندگی پر چلتا ہے اسے ہر چند قدم بعد مواقع ملتے ہیں، کامیابی اور کامرانی کے مواقع۔ بعض لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ موقع ملتے ہی اس کو ضائع نہیں جانے دیتے، موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور محض اس صلاحیت کی بدولت کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ میں نے اوپر کی سطر میں کہا ہے بعض لوگوں میں مواقع سے استفادے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس میں لازمی طور پر دوسری صلاحیتیں شامل نہیں ہیں، یعنی علم، عمل، عقل اور اہلیت کوئی بھی شامل نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت میم نون تھے یا الف ہے یا میم رے وغیرہ۔ ان لوگوں میں اہلیت کوئی نہیں، صرف موقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہے۔ البتہ یہ ہر شخص کے ساتھ نہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں موقع سے استفادے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ معاملہ شکار کے بارے میں درست نہیں ہو سکتا، یا اگر زیادہ دقت نظر سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ مجھے چیتے کو مارنے کا موقع قسمت نے یا قدرت نے فوراً ہی فراہم کر دیا، لیکن میں اس موقع سے استفادہ نہیں کر سکا۔ کیا یہ درست ہے؟ اگر وہ منحوس کوبرا حملہ آور نہ ہوتا تو شاید فائر کا موقع ملتا۔ پھر یہ کہ اگر فائر کا موقع ملنے کے بعد فائر نہ کرتا یا میرا نشانہ خطا ہوتا تو بے شک یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں نے موقع سے استفادہ نہیں کیا۔ یہاں تو موقع ہی نہیں ملا، یا اگر ملا تو سانپ پر فائر کا موقع ملا اور اس کو میں نے ایک ہی فائر میں فنا کر دیا۔ نشانہ خطا نہیں ہوا، گویا موقع سے استفادہ کیا، بس۔ مجردہ گاؤں کے باہر ہی منتظر ملا اور میں نے اس کے شام کے وقت کھیتوں میں تنہا آنے پر کسی قدر فہمائش بھی کی، اور درست بھی تھا۔ جس جگہ مجردہ ملا وہ گاؤں سے آدھے میل پر تو ضرور رہی ہوگی۔ آدم خور کے حملہ کرنے کا نہایت عمدہ موقع تھا۔ میں نے مجردہ کے گھر کے صحن میں ہی گرم پانی سے غسل کر کے ہلکا ململ کا کرتا اور لٹھے کا پاجامہ پہنا، ہلکی سی خوشبو لگائی اور بیٹھک میں آ گیا۔
میں نے تمام عمر نہ تو کبھی سلیپنگ سوٹ پہنا نہ کوئی اور لباس۔ ہمیشہ میں شام کو کام اور آمد و رفت سے فارغ ہونے کے بعد ململ کا کرتا اور پاجامہ ہی پہنتا ہوں، اور ان کپڑوں میں جو آرام ملتا ہے وہ کسی اور لباس میں مفقود ہے۔ ہر موسم اور دنیا کے ہر گوشے میں میرا شب خوابی کا لباس یہی رہا ہے۔ بیٹھک میں کئی آدمی موجود تھے اور احسن ان کو سارے دن کی رداد سنا بھی چکا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد دسترخوان بچھا دیا گیا اور میں نے تنہا ہی کھانا کھایا، اس لیے کہ اور سب کھا چکے تھے۔ گاؤں والے اندھیرا ہونے سے پہلے ہی کھا پی کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیر بعد میں عشاء کی نماز کے لیے اٹھ گیا۔ فجر کے وقت میں بیدار ہوا۔ اس وقت سارا گاؤں ہی جاگ اٹھتا ہے۔ میں نے بھی اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد احسن کو جگا دیا، اور جب تک وہ ناشتہ تیار کر لے میں ضروریات سے فارغ ہوا اور لباس تبدیل کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر اپنے ہتھیاروں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ جب ہم گاؤں سے نکل کر جنگل کی طرف چلے تو لوگ اپنے کھیتوں میں جا چکے تھے اور دھوپ نکل آئی تھی، لیکن ہوا میں اب بھی وہی بارش کے بعد کی کیفیت اور ٹھنڈک تھی۔ یوں بھی سردی کا زمانہ تھا اور مالوے میں خاصی سردی ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ میں 375 میگنم تھی اور حسب معمول شارٹ گن احسن کے ہاتھ میں، جو مجھ سے کوئی 7-8 قدم آگے چل رہا تھا۔ ہم کھیتوں سے گزرے اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ ہوا نہایت صاف، صحت بخش اور جنگلی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ اس قسم کے صاف ستھرے اور پاکیزہ ماحول کا طبیعت پر بلکہ صحت پر بھی بڑا خوشگوار اثر ہوتا ہے، اور انہی ہواؤں، خوشبوؤں اور مشقتوں کا نتیجہ ہے کہ میں اس عمر کو پہنچ جانے کے باوجود الحمدللہ نہایت مضبوط اور صحت کی حالت میں ہوں، اور کئی سال سے شکار نہ کھیل سکنے کے باوجود 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ پیادہ طے کرنا میرے لیے معمولی بات ہے۔ جنگلوں میں رطوبت کی وجہ سے زمین بھی نم نم تھی، ایسی کہ وہ خشک پتے جو گر کر جمع تھے ان پر قدم پڑتا تو آواز نہیں ہوتی تھی، ورنہ خشک پتے روندے جا کر اس بری طرح چیختے ہیں کہ دور تک کا ماحول بیدار بلکہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنگل میں شکار کی تلاش کے دوران خشک پتوں سے بچا کر پیر رکھنا ہوتا ہے تاکہ شور نہ ہو۔ ہم گزشتہ روز جس سمت گئے تھے اسی سمت اس روز بھی نکلے، البتہ اب یہ گمان غلط ثابت ہو چکا تھا کہ چیتا گھنے جنگل اور جھاڑیوں کے خطے میں رہتا ہے۔ وہ خطہ اس کی رہائش کے لیے موزوں بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے تمام دن کے دورے میں نہ اس خطے میں جانوروں کے گھسنے کا کوئی راستہ بنا نظر آیا، نہ ہی ادھر سے کوئی چرندہ نکلتا یا اس میں گھستا نظر پڑا۔ چکارے، جنگلی بکریاں، ڈیر اور لومڑیاں گھنے خطوں میں گھسے رہتے ہیں، ان کا بھی اس خطے میں نشان نہیں تھا۔ دوسری جانب جدھر نسبتاً چھدرا جنگل، درخت اور پہاڑیاں تھیں، اس جانب گزشتہ روز بھی مجھے چیتل نظر آئے تھے اور دوسرے کئی جانور بھی۔ مجھے یقین ہے کہ جانوروں کے رہنے، چرنے اور گلگشت کے علاقے سب نالے کے پار ہی تھے۔ میں نے احسن کو ہدایت کی کہ سیدھا نالے کی طرف جائے، اور اس نے گھنے خطے کو چھوڑ کر خط مستقیم میں چلتے ہوئے چھدرے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ اس طرف درخت نسبتاً کم اور کسی قدر فاصلے پر ہیں۔ شریفے کے درخت بکثرت اور کسی کسی جگہ بہت ہی نزدیک ہونے کی وجہ سے گھنی جھاڑیوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں کہ ان میں چھپے ہوئے شیر یا چیتے کو میں دیکھ نہ سکتا۔ اس کے باوجود حسب عادت ہم ہر گھنی جھاڑی کو اچھی طرح دیکھ بھال کر گزرتے۔ چیتا عام طور سے شیر جیسا جری نہیں ہوتا، لیکن اس خیال پر زیادہ پختگی کے ساتھ یقین ممکن ہے اچھے نتائج کا حامل نہ ہو۔ ایک بڑے درندے سے درندگی کے سوا کسی اور فعل کا ارتکاب اتفاقی ہو سکتا ہے، یقینی نہیں۔